تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ پروگرام معرفت کی دنیا کے سبق پہلے میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ معرفت کو سمجھنے کے لیے انسان کو خود سے تعارف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ انسان ظاہر اور باطن کے بیچ میں رہتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ظاہر تو ہم دیکھتے ہیں لیکن باطن کیا ہے؟ شاہ شمس نے فرمایا کہ باطن وہ نہیں جو نظر نہیں آتا، بلکہ باطن تو وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، ہمارا وجود ایک اندر کی طرف کھلتا ہے اور ایک ہمارا وجود باہر کی طرف کھلتا ہے۔ ہم جو باہر کی طرف کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اندر کی طرف ہوتا ہے اور وہی چیزیں ہمارے لیے بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روحانی حوالے سے ہم خود کو بیماریوں سے کیسے دور کر سکتے ہیں۔ نفرت، حسد، یعنی کسی بھی انسان سے، کسی بھی مخلوق سے جب ہم نفرت کرتے ہیں تو ہمارا دماغ صرف ہمارے جسم سے نہیں جڑا ہوا، وہ پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نفرت کرتے ہیں تو یعنی ہم اپنے دماغ کو نفرت سکھا رہے ہیں۔ تو دماغ جب جسم سے جڑے گا تو وہ جسم کے حصوں کو بھی نفرت سکھائے گا۔ ہمارے جسم کے جو اندرونی حصے ہیں، چاہے وہ دل ہے، ہمارے گردے ہیں، ہمارے اندرونی دوسرے حصے ہیں، وہ سب ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اگر ہم باہر کی نفرت پہ زیادہ نکل گیا، وہ کیسے مجھ سے آگے نکل گیا، وہ اتنا اچھا کیسے بن گیا، اس کے پاس پیسے زیادہ کیسے آ گئے، وہ برا کیوں نہیں ہے، یا اس میں عیب یہ کیسے ہیں، تو ہم جب ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے اندرونی جو جسم کے حصے ہیں وہ بھی آپس میں لڑنا شروع کریں گے، اور یہی وجہ بنے گی کہ پھر ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگیں گے، ہم ڈپریشن، پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگیں گے۔ تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس نے فرمایا، اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور صحت مند زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ محبت سیکھیں۔ آپ کی محبت جب آپ کے جسم سے باہر ہوگی تو وہی محبت آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوگی، اور اسی محبت سے آپ کے جسم کے اندرونی حصے ایک دوسرے سے محبت کر کے اگر چھوٹی موٹی بیماریاں آتی ہیں تو لڑ کے آپ کے جسم کی حفاظت کریں گے۔ دوسری چیز، جو انسان صبح کے آغاز میں اور رات کے اختتام میں یا شافی اور یا حکیم خود پہ 207 مرتبہ دم کرتا ہے تو وہ جسمانی اور روحانی امراض سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ ہمارا دماغ اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دماغ کا تعلق پوری کہکشاں سے ہے، پوری کائنات سے ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی جو انسان جس چیز کو یاد کرتا ہے تو اصل میں وہ اس چیز کو دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، نفرت، حسد کو یاد کرتے ہیں تو پوری کائنات میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں وہ سب ہماری طرف بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ ہم کسی کے عیب کو دیکھتے ہیں تو وہی عیب پھر ہمارے وجود میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جب ہم اطمینان، سکون اور خوشی کو یاد کرتے ہیں، چاہے موجودہ زندگی میں خوشیاں ہیں یا نہیں، لیکن مطمئن رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو باخدا پوری کہکشاں میں جتنی بھی خوشیوں کے اسباب ہیں وہ سب ہماری طرف پلٹنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے خوش رہنے سے خوشیاں آتی ہیں اور پریشان رہنے سے اور پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو اور بھی ہم بڑھائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس قسم کے ایپیسوڈز اور بھی ریکارڈ کر سکیں۔